بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سال اول کی اردو لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں میم فائزہ۔ آپ لوگوں نے بہت اچھا ریسپانس دیا، مجھے اردو میں بہت سی آپ چیزیں دیکھنا، جاننا، سننا چاہتے ہیں۔ آج بھی آپ لوگوں نے ایک خاص فرمائش کی جو کہ میں پورا کرنا چاہوں گی، اور بچوں کو زیادہ تر مکالمے بہت چاہیے کہ یہ عنوان چاہیے، اس موضوع پر ہمیں مکالمہ چاہیے۔ کچھ میں نے آپ کو پرووائڈ کیے ہیں، کچھ انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو دیتی رہوں گی، اور اس کے علاوہ اگر آپ نظموں کی، غزلوں کی تشریحات دیکھنا سننا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ پرسنل تو آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں، جیسے ہلال استقلال نظم کی تشریح چاہیے، اور اس کی میں نے بنائی ہے ویڈیو، انشاءاللہ ہاف پہ، باقی کی بھی مزید بناؤں گی اور آپ مکمل تشریح حاصل کر سکیں گے۔ اور چونکہ بہت آسان، فہم اور سادہ طریقے سے میں آپ کو بتاتی ہوں، تو امید ہے کہ آپ سب کے لیے بہت فائدہ مند رہتی ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو، یاد رہے، اور آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں میں اندر املا کے حوالے سے بتاتی ہوں، تلفظ کے حوالے سے بتاتی ہوں، وہ بھی آپ ذہن میں رکھا کیجئے۔ چونکہ کل سنڈے تھا اور ویکنڈ ہو، جب چھٹی ہو تو مصروف ترین دن ہوتے ہیں۔ 2-3 جو مکالمے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے کہا جا چکا ہے کہ مزید ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ ہم نصابی سرگرمیوں کے بارے میں ہے، جہیز ایک لعنت جو ہے، اس موضوع پر مکالمہ چاہیے۔ انشاءاللہ وہ سب بھی چل رہا ہے، اور آج جو ہمارا مکالمہ ہوگا بے روزگاری کے موضوع پر، بے روزگاری کے موضوع پر 2 تعلیم یافتہ نوجوانوں کا مکالمہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی باری ہے اس مکالمے کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کی، اور بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ اس کو بھی جان پائیں گے، دیکھیں گے کہ نوجوان، 2 نوجوانوں کے درمیان، آپ اس کو ضروری نہیں نوجوان ہے تو آپ بھی نوجوان ہی لکھیں، آپ لوگ اسے 2 دوستوں کے درمیان بے روزگاری پر مکالمہ بھی لکھ اور کر سکتے ہیں۔ وہ ہوگا جناب ہمارا مکالمہ۔ آپ لوگوں نے یہ 1-2 دن پہلے ہی کسی اسٹوڈنٹس نے فرمائش کی ہے، اور یقیناً میں اس بارے میں بھی آپ کو ویڈیو بنا کے ضرور دکھاؤں گی، بتاؤں گی جو آپ لوگ کو چاہیے۔ اب ایک استاد کا تو کام ہی یہی ہے نا کہ آپ لوگوں کو بنا کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا جو مکالمہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیے جناب، بے روزگاری کے موضوع پر 2 نوجوانوں کا مکالمہ ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوان لکھے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بھی سیم ٹاپک یہی ہو۔ اب دیکھیں آپ لوگ، جیسے 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ ہے، یہاں پہ 2 تعلیم یافتہ نوجوانوں کا مکالمہ لکھا ہے، آپ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے اپنے مطابق کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں آج ہم یہ مکالمہ دیکھتے ہیں۔ دفتر روزگار کے باہر خشک گھاس پر 2 تعلیم یافتہ نوجوان مایوسی کے عالم میں بیٹھے دفتر کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آ کر آپس میں سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ایک سچویشن، کیونکہ اس میں ایک سچویشن دے دی جاتی ہے شروع میں ہی، جب صورتحال بتا دی جائے تو میں نے آپ بچوں کو بھی یہ گائیڈ کیا تھا کہ بہت آسانی ہو جاتی ہے جناب، آپ لوگ پھر آگے موقع کی مناسبت سے صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ خود بھی پھر بچہ لکھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں جی کہ پہلا ایک، چونکہ دونوں انجان ہیں لیکن ہیں تعلیم یافتہ اور دفتر کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہاں پہ پہلا اور دوسرا لکھا گیا۔ اگر آپ 2 دوستوں پر کریں گے تو پھر آپ ظاہر ہے ان کے نام لکھ دیں گے۔ پہلا، السلام علیکم، دفتر کھلنے کا ٹائم تو ہو گیا ہے، مگر آگے ڈیش 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 ڈال دیں۔ دوسرا، وعلیکم السلام، معلوم ہوتا ہے آپ بھی تلاشی روزگار کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں۔ پہلا، ہاں جی یہی مسئلہ ہے، اور آپ بھی غالباً اسی چکر میں۔ دوسرا، یہاں تشریف لائے ہیں ہمارا حال تو بقول عدم یہ ہو گیا ہے۔ عبدالحمید عدم ایک شاعر ہیں، اور عدم ان کا تخلص ہے، یہاں پہ ان کا ایک شعر شامل کیا گیا ہے۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے پہ پھیرے۔ پہلا، بالکل سچ کہا آپ نے، جب رات نیند نہ آئے تو پھر سویرے سویرے علاج غم تلاش کرنا پڑتا ہے۔ 3 سال سے اسی طرح خاک چھانتا پھر رہا ہوں، اب یہ راتوں کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ پریشانی ہے جی، جاب نہیں ہے، کمائیں کہاں سے اور کھائیں کہاں سے؟
تو اس لیے صبح سویرے جو ہے وہ غم یہی ہے، جاب نہ ملنے کا غم، اس کے تلاش میں، غم کا علاج تلاش کرنے نکل پڑتے ہیں، یعنی کہ جاب ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔ اشاروں کنایہ میں بے شک بات کیا، یہی تحریر کا حسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا کہتا ہے، اور میں بھی 2 سال سے اسی کرب کا شکار ہوں، کوئی حل نہیں نکلا اس گرداب بلا سے نکلنے کا۔ بڑی ادبی سی گفتگو ہے دو دوستوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ دوسرا، دکھ تو ہوتا ہے مگر نہیں سوری یہاں پہ تھا پہلا، اب تو گھر والے بھی تانا زنی کرنے لگے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے ان کی باتیں سن کر۔ دوسرا، دکھ تو ہوتا ہے مگر وہ بھی کیا کریں، قہر درویش بر جانے درویش۔ فارسی کہاوت ہے یہ، اس کا مطلب ہے کہ غریب کا جو غصہ ہے وہ اپنی جان پر ہی نکلتا ہے۔ کئی مصیبتیں جھیل کر تو انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا، انہیں کیا خبر تھی کہ پھل پھول لا کے باغ تمنا اجڑ جائے گا۔ دیکھیں تمنا ہوتے ہیں، آرزوؤں کا مرکز ہوتی ہے نا اولاد، تو میں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاؤں گی بھی تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم جو لکھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ الفاظ بہت اچھے ہیں، خیالات بہت اچھے ہیں، اور آپ کو سمجھ آئے تو اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی۔ پہلا، آپ نے تو دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ میرے والد صاحب ایک غریب دیہاتی مزدور ہیں، صبح سویرے مزدوری مل گئی تو کسی دن طویل انتظار کی کلفتیں سمیٹ کر گھر لوٹ آتے ہیں۔ دوسرا، میرے حالات بھی آپ سے مختلف نہیں، میرے والد یہاں شہر میں ایک بڑے دفتر میں چپراسی ہیں، ہم 6 بہن بھائی ہیں، بڑا میں ہوں، مجھے والد صاحب نے بڑی مشکل سے BA کرایا، انہیں امید تھی کہ شاید میں ان کا سہارا بن سکوں گا، مگر ابھی تک ان کی یہ امید پوری نہ ہو سکی، اور تو اور ان کے دفتر میں کسی نے ان کی نہیں سنی۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ یہ ڈائلاگ، یہ جو مکالمہ ہے نا، یہ ذرا طویل ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو مختصر کر دیں، اتنا لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ویسے تو آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے مختصر کرنا ہے، بات سمیٹ دیا کریں، تلخیص بھی آپ فرسٹ ایئر میں کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے بات کو کیسے سمیٹنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو شارٹ کر کے لکھیے گا۔ پہلا، بھائی غریبوں کو کون سنتا ہے، میں نے BCom کر رکھا ہے مگر جہاں بھی جاتا ہوں جواب نفی میں ملتا ہے۔ علاقے کے MPA کے پاس کئی دفعہ والد صاحب مجھے لے کر گئے ہیں مگر وہاں ٹال مٹول کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ دوسرا کیا کہتا ہے، آپ کے پاس 50,000 روپیہ ہوتا تو آپ کب کے ملازم ہو جاتے، یہ لوگ زبانی خادم بنتے ہیں قوم کے، سب جیبیں بھرتے ہیں اپنی، یعنی کہ بات ہو رہی ہے کہ رشوت لے کر ہی کام کرتے ہیں یہاں پہ۔ پہلا، اچھا جی ہماری قسمت، حکومت کی طرف سے کوئی منصوبہ بندی نہیں، سارا ملک بد نظمی اور افراتفری کا شکار ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور پھر بے روزگاری کی وبا نے تو لاکھوں نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دوسرا، 14-15 سال پڑھنے میں صرف کرنے کا کیا نتیجہ نکلا، صرف کرنا، استعمال کرنا، خرچ کرنا، 14-15 سال ہیں وہ صرف کی ہیں، اس سے تو بہتر تھا کہ کوئی ہنر سیکھ لیتے۔ پہلا، افسوس تو یہ ہے کہ رہنمائی کسی نے نہیں کی۔ دوسرا، ہمارے غریب والدین کو خود کوئی رہنمائی نہیں ملی تو وہ ہمیں کیا رستہ دکھاتے، یہ تو حکومت یا دیگر اداروں کا فرض ہے کہ وہ والدین کو گائیڈ کریں کہ وہ اپنی اولاد کو اپنی حیثیت کے مطابق پڑھائیں یا ہنر سکھائیں۔ پھر پہلا کیا بولتا ہے کردار، اب تو وہ وقت بیت گیا، پچھتانے سے کیا حاصل، اب تو کسی طرح کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جائے۔ دوسرا، کیا بتائیں، اب تو ہمیں کوئی چپڑاسی رکھ لے، بے روزگاری کی وجہ سے مایوسی اتنی پھیل چکی ہے کہ لوگ پریشان ہیں۔ پہلا، افسوس کہ تعلیم یافتہ لوگوں کا یہ حال ہے، مدت سے سن رہے تھے کہ گورنمنٹ ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر 55 سال کر رہے ہیں، مگر یہ وعدے وصال کے وعدے ہی رہے۔
اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جلد ریٹائر کر دیے جائیں. اگلی سیٹس خالی ہوں گی تو نئی بھرتیاں ہوں گی نا. 60 سال ہے نا ریٹائرمنٹ کی عمر، تو گورنمنٹ کہتی تھی کہ جی 55 سال 5 سال کم کر دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو موقع ملے، بے روزگاری نہ ہو، لیکن یہ بھی نہیں ہوا. دوسرا کیا کہتا ہے جی، گورنمنٹ بھی خیر مورد الزام ہے، مگر وہ لوگ اپنی سروس کے آخری سالوں کے مزے لوٹ رہے ہیں، وہ انہیں چھوڑنے کو کسی طرح تیار نہیں. پہلا سچ تو یہ ہے کہ بزرگوں میں بھی قربانی اور اثار کا جذبہ نہیں. ایک اسلامی ریاست میں نوجوان کے حقوق کا ذرا بھر خیال نہیں کسی کو. دوسرا، یہی بدحالی کئی اور خطرناک نتائج کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے. نوجوانوں میں تشدد کا رجحان نہیں لفظ ہے، رجحان، پہلے جیم آئے گا پھر ہے آئے گا. نشے کی لعنت، چوری، ڈکیتی، راہ زنی اور دوسرے کئی قسم کے گھناؤنے جرائم کا دروازہ یہ بے روزگاری کھولتی ہے. پہلا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. ہاں تو دیکھو دفتر روزگار کا دروازہ کھل گیا ہے، چلیے چل کر قسمت آزمائی کریں. دوسرا، ممکن ہے خزاں سے بہار کی شکل نظر آ جائے، اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں دور نہیں. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، قدرت والا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں نوکری مل جائے. دونوں نوجوان اندر جاتے ہیں اور خوش قسمتی سے دونوں کو 2 پرائیویٹ اداروں میں کلرک کی اور اکاؤنٹنٹ کی نوکری کے لیے سفارشی خط مل جاتا ہے. وہ دل میں امید کا ایک نیا چراغ جلا کر روانہ ہو جاتے ہیں. شاید اب کی بار یہ چراغ جلتا رہے. اب یہ اتنا زیادہ اختتام دینے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں پہ ان کو یوں اینڈنگ کر سکتے ہیں، چلیے چل کر قسمت آزمائی کریں. ممکن ہے خزاں سے بہار کی شکل نظر آ جائے، اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں. پہلا، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. دوسرا بھی کہے ہاں دوست آپ سے مل کر اچھا لگا یا وقت کٹ گیا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ. اس طرح کر کے آپ اس مکالمے کی اینڈنگ کر دیں. اور اتنا لمبا یہ جو بریکٹس میں لکھا گیا یہ مت لکھیے گا، اس سے بہت اچھا امپریشن نہیں پڑے گا. مکالمے میں ہمیشہ بات مختصر ہوتی ہے، چاہے وہ مکالمے کی صورت ہو، چاہے یہ صورتحال دینی. اور مکالمے کے شروع میں تو آپ ایک صورتحال پیدا کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مکالمہ شروع کیسے ہوا، لیکن یہ قطعاً ضروری نہیں کہ یہاں پہ جو اینڈنگ ہے وہ بھی یوں صورتحال واضح کی جائے کہ اینڈ پہ کیا ہوا تھا، وہ بالکل ضروری نہیں ہے. تو آپ لوگ اس کو بے شک مت لکھیے گا، اس کا بالکل بھی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ مکالمے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اگلی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، جو آپ کے کورس میں آپ کو ضرورت ہو. اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ. اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے، بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہر ویڈیو وقت پر ملے. اللہ حافظ.